بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور حضور کی پوری امت کی خیر فرمائے۔ سامعین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت، آپ فضائل و کمالات کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام پہلے کیا تھا، بعد میں کیا ہوا، آپ کا کچھ خاندانی حالات، آپ کے جو کچھ کمالات عرض کیے تھے۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم عرض کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آزاد مردوں میں سے، آزاد مرد جو تھے، جو کسی کے غلام نہیں تھے، کسی کے قائدی نہیں تھے، کسی کے جناب والا زر خرید غلام نہیں تھے، ان آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا۔ اور علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام کے ہاں بیٹھے تھے، ان کے ہاں تشریف فرما تھے، ان کے گھر میں بیٹھے تھے کہ حکیم کی لونڈی نے، حضرت حکیم بن حزام ان کی لونڈی نے ان سے آ کر کہا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ حضرت حکیم بن حزام ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی لونڈی نے ان کو آ کر ایک بات بتائی، ان کو بتایا کہ آپ کی پھپھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے اس بات کی تصدیق چاہی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں محمد بن عبداللہ، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو جب یہ تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ سامعین محترم، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان بلند و بالا ہے، جن کو کما حقہ لکھنا بیان کرنا ممکن نہیں۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین افضل میں سے افضل ہیں، افضل جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ یہ بات دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں افضل وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں۔ تمام صحابہ میں سے افضل وہ لوگ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور پھر ان جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے افضل وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے افضل وہ ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، پھر ان خلفائے راشدین میں سے افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق 316 احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں نام لے کر آپ کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ 316 حدیث حضرت ابو بکر کی صدیق کی شان کے بارے میں ہیں، جس میں نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ان کے علاوہ ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جن میں عمومی طور پر مہاجرین اور مومنین کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ لا ریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان مہاجرین و مومنین میں بدرجہ اولا شامل ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک دن حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے زمانہ خلافت میں
خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سامعین کرام سے پوچھا، یعنی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ سن رہے تھے، سماعت کر رہے تھے، ان لوگوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا، سوال کیا کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب لوگوں میں سے کون زیادہ بہادر ہے۔ حضرت علی کا سوال دیکھیں کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو جتنے بھی سامعین موجود تھے سامنے، سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ ہی ہیں سب سے بہادر۔ آپ کی بہادری کے، آپ کی شجاعت کے، آپ کی طاقت کے جو قصے ہم نے سنے ہیں، جو آپ کے قصے ہم نے پڑھے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ ہی سب سے بڑے بہادر ہیں، اور آپ شیر مردہ ہیں، آپ شیر یزدہ ہیں، آپ حیدر کرار ہیں، آپ شیر خدا ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ کے اندر بڑے کمالات، بڑی شان و عظمت ہے آپ کی، ہمارے نزدیک تو آپ ہی بہادر ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے کہ جب لوگوں نے آپ کے کمالات پڑھے کہ حضرت آپ تو تلوار کے ذریعے انصاف بھی کرتے ہیں، تلوار کے ذریعے فیصلہ بھی فرماتے ہیں، آپ تلوار چلانے میں بھی بڑے ماہر ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ نہیں، میں بڑا بہادر نہیں ہوں، مجھ سے بھی بڑا بہادر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہیں۔ وجہ فرمایا کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عریش بنایا گیا تو ہم نے اعلان کر دیا کہ اس عریش میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا تاکہ کوئی مشرک حضور پر حملہ کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ سامعین محترم، یعنی یہ جنگ بدر کا واقعہ، جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھونپڑی بنائی گئی، ایک خیمہ لگایا گیا کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس خیمے میں بیٹھ کر غلاموں کی تربیت فرما رہے تھے اور آپ دعائیں کر رہے تھے۔ تو اس وقت ایک خیمہ بنایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے کہ کوئی منافق، کوئی مشرک خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ نہ کر دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنے کو راضی نہ ہوا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوکیدار بنوں گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بن کے آپ کے سائے کی طرح رہوں گا، اگر میری جان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے آگے کچھ نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، اگر میں حضور پر قربان ہو گیا تو مجھے بہت بڑی سعادت اور اعزاز نصیب ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خاطر، حضور کی ناموس کی خاطر، حضور کی عزت کی خاطر، حضور کی شریعت کی خاطر، اللہ کے قرآن کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیا۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، رسالت کے لیے، عزت کے لیے، آبرو کے لیے، آپ کی شریعت کے لیے اور آپ کی فرمان کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر، نوکر بن کر آگے آنا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اور ہر اس آواز کو ختم کرنا،
جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سبب بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مٹانے کی سبب بنے، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ختم کرنے کے سبب بنے، ہر اس برے کام کو، ہر اس بری آواز کو، ہر اس برے عقیدے کو، ہر اس چیز کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، اس کو مٹا دینا، یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے، اور خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی طریقہ ہے۔ تو کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ٹھہر سکا، کیونکہ اس وقت حالات ہی ایسے تھے۔ منافق، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی ازلی دشمن بن چکے تھے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ تو حالات اتنی ٹینشن والے تھے، حالات اتنی سنگین تھے کہ صحابہ اکرام کو خوف آنے لگا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کہ صحابہ ڈرپوک تھے یا صحابہ بزدل تھے، نانا، ہرگز معاملہ یہ نہیں تھا۔ میرے نبی کے صحابہ بہادر ہیں، میرے نبی کے صحابہ نڈر ہیں، میرے نبی کے صحابہ دلیر ہیں، بس وجہ یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے کا ذریعہ یا سبب میں نہ بن جاؤں کہ ساری قیامت تک لوگ کہیں گے کہ فلاں صحابی حضور کے ساتھ تھا کہ حضور کی حفاظت نہ کر سکا، حضور کو بچا نہ سکا، حضور کی تکلیف کے وقت اپنی جان کیوں نہ دے دی، کیوں نہیں۔ اسی وجہ سے صحابی ڈر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ حضور کو کوئی تکلیف پہنچے، اگر میں حضور کی حفاظت نہ کر سکا تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، اور حضور کی امت کو میں کیا جواب دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے چن لیا کہ ابو بکر ہی ہے جو میرے محبوب کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، میرے نبی کی شریعت کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہ حضور کی شریعت پر، حضور کی شان و عظمت پر پہرا دینا، یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اب بقیہ شان و عظمت اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے برکات نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔